سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صفات کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کمالات کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مبارک عادتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑے تاکیدی الفاظ میں اپنے کلام اور اپنی کتاب قرآن کریم میں اللہ نے آخری نبی اور پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس کامل اور پیغمبر اور عظیم رسول من انفسکم، تمہارے اندر سے، یعنی ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ یا جن بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں، انسانوں کے اندر سے آئے گا۔ آپ بھی بشر اور انسان ہیں، اور کامل بشر اور انسان ہیں، اس لیے کہ اللہ نبی کو بھیج رہا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج رہے ہیں تو اللہ انہی میں سے، انہی جنس میں سے بھیجے، اس لیے کہ انسان کو انسان ہی سمجھتا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مشکلات اور امتحانات اور مسائل ہیں، اس کی کیا ضرورتیں ہیں۔ کوئی جن یا کوئی فرشتہ انسان کی ضرورتوں کو، انسان کے تقاضوں کو، انسان کے مسائل اور مشکلات و حالات کو اس طرح پر نہیں جان سکتا جس طرح انسان انسان کے حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر سے بھیجا ہے۔ یہ خطاب انسانوں کو ہو تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے پیغمبر، بلکہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر انسانوں میں سے بھیجے۔ حضور سے پہلے بھی جتنے نبی اور پیغمبر آئے وہ انسانوں میں سے آئے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے عالم انسانیت کے لیے انسانوں میں سے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان اور بشر ہونے کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے۔ کئی مقامات پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح تم اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان اور بشر ہو، تم جن نہیں ہو، تم فرشتہ نہیں ہو، اور تم کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہو، بلکہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ اور انسان جو تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، اور تمام مخلوقات کا امام ہے، بلکہ انسان جو تمام مخلوقات کا مخدوم ہے، ساری مخلوقات انسان کی خادم ہیں، انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ انسان کی فضیلت اور ان کی عزت و عظمت اسی بنا پر ہے کہ ان میں اللہ نے انبیاء پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ انبیاء پیغمبر جس مخلوق سے آئیں گے وہی مخلوق اعلیٰ ہوگی، وہی مخلوق افضل ہوگی۔ اگر انبیاء علیہ السلام فرشتہ ہوتے تو پھر فرشتے اعلیٰ اور افضل ہوتے۔